اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے میں بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 3 نصائح الانسانیتی قسط 1 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا سبق جو ہمارا ہے نصائح انسانیتی، اس کا معنی ہے کہ انسانیت کو، ایک قوم کو اور اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے ان کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اس اعتبار سے کچھ نصیحتیں کی گئی ہے۔ اس سبق میں جو نصیحتیں کی گئی ہے واقعی وہ نصیحتیں کچھ اس طرح ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور عمل پیرا ہو جائے تو امید ہے کہ انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار سبق ہے یہ۔ ہم پہلے اس کے الفاظ معانی سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ پہلے جو مشکل الفاظ سبق کے اندر ہے ان کے الفاظ معانی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سبق کا عنوان نصائح انسانیت، یعنی انسانیت کو نصیحتیں، ان لوگوں کو نصیحتیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق کا عنوان ہے نصائح انسانیت، انسانیت کو نصیحتیں۔ نصائح یہ جمع ہے نصیحت کی، اور انسانیت یعنی مخلوق اور اشرف المخلوقات۔ اب آگے چلتے ہیں ہم اس کے الفاظ معانی کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ ہے سر، معنی ہوگا تو چل۔ مجدن بڑک پن، مجدن یعنی بڑک پن۔ رذیلتن بری عادتیں، رذیلتن یعنی بری عادتیں، اور اس کی جمع آئے گی رذائل۔ اسم، تو دور رہ، کسی کو کسی چیز سے دور رکھنا ہو اسے کہیں گے اسم، یا اسم ھذا البیت، یعنی اس مکان سے تو دور رہ۔ اسم ھذا السیارۃ، تو اس کار سے دور رہ۔ یا اسم ھذا الرجل، تو اس آدمی سے دور رہ، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، اس کا معنی ہوتا ہے نام، اور یہاں حمزہ کے اوپر پیش آ گیا اسم، تو یہ امر کا صیغہ بن گیا، معنی ہو گیا تو دور رہ۔ پہلے بھی کہا تھا کہ اعراب کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایک یہ زندہ مثال ہے کہ یہاں حمزہ کے اوپر پیش ہے، اگر حمزہ کے نیچے زیر آ جائے گا تو اسم پڑھیں گے اور اس کا معنی ہوگا نام۔ ربا معنی ہوگا اس نے پرورش کی، اس نے پرورش کی۔ لا ترجو، لا ترجو، تو امید مت رکھ، معنی ہوگا تو امید مت رکھ، یعنی تمنا مت رکھ کسی سے۔ کسی کام کی لالچ آدمی رکھتا ہے کہ بھئی اگر میں فلاں جگہ جاؤں گا تو فلاں میرا کام کر دے گا، اسے کہتے ہیں امید باندھنا۔ اسے عربی میں کہیں گے لا ترجو، تو امید مت رکھ۔ آگے ہے مروءۃ، مروءۃ یعنی انسانیت، کہتے ہیں نا مروت، غیرت اور مروت۔ غیرت یعنی انسان کا اندر کا ضمیر، اور مروت یعنی اس کی انسانیت، اچھے اخلاق، بلند اخلاق۔ قدر گندگی، کچرا، اس کی
جمع ہوگی اقدار. آگے ہے طریق، معنی ہوگا راستہ. طریق یعنی راستہ. کرامت معنی ہوگا شرافت. سما، وہ دور رہا. مثال کے طور پر یوں کہے سما زید من المدرستی، زید مدرسے سے دور رہا. حقد معنی ہوگا کینہ، کپٹ، اور اس کی جمع ہوگی احقاد. رجا معنی ہوگا اس نے امید رکھی، اس نے امید رکھی. پہلے لا ترجو آیا تھا، یہاں پر رجا آیا، وہ منفی کا صیغہ تھا، یہ مثبت کا صیغہ ہے. کبر معنی ہوگا تکبر. شدیدۃ، شدیدۃ معنی ہوگا مشکلی، پریشانی، تکلیفیں، اور اس کی جمع ہے شدائد. کریم شریف، اس کی جمع ہوگی کرام. اب آخری 4 الفاظ کے معنی باقی ہے. تراث معنی ہوگا ورثہ، یعنی آدمی کا جو مال و متاع ہوتا ہے وہ اس کے انتقال کے بعد، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو مال ہوتا ہے، جو اس کے وارث داروں میں تقسیم ہوتا ہے، اسے اس مال کو بولتے ہیں ورثہ. عربی میں بولتے ہیں تراثن. طوبیٰ، طوبیٰ کا معنی ہوگا خوشخبری. بغا، بغا کا معنی ہوگا اس نے چاہا، اس نے چاہا، مطلب طلب دل میں ہوئی اس کو، اس نے چاہا. وعا، وعا کا معنی ہوگا اس نے یاد رکھا، اس نے اپنے پلے باندھ لیا. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے سبق نمبر 3 نصائح انسانیت کا الفاظ کے معنی ہم نے آج الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے. انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم اس سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور مشق بھی ہے. اس سبق کے اندر کچھ جملے ایسے ہیں جس کا عربی سے اردو بنانا ہے، اور کچھ جملے ایسے جن کا اردو عربی کرنا ہے. کچھ الفاظ کے معنی ہیں، کچھ چھوٹے موٹے الفاظوں کو لے کر جملے بنانے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق کے بعد آپ کو گوگل فارم بھیجا جائے گا. آپ گوگل فارم کو اس الفاظ کے معنی ہوں گے اندر، اسے پر کریں اور سبمٹ کریں، اور ان الفاظ کے معنی کو غور سے سنیں اور اپنی عربی کی کاپی کے اندر سبق کا عنوان ڈالیں اور اسے آپ نقل کر لیں. اور لکھنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے میرے پرسنل نمبر پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے اس کی فوٹو کاپی بھیج دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.